دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کمی کا باعث بنتی ہیں اور اس وجہ سے ان کا غسل نہیں ہو پاتا ہے۔ کئی نوجوان جمعے کی نماز کے بعد میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ وہ فلاں مقام پر ہم نے ایسے کیا تھا تو کیا ہمارا غسل ہو جائے گا، اچھا ایسا ہوا تھا کہ ہمارا غسل ٹوٹ گیا، کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے بندو، سب سے پہلے اتنا خیال کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، یہ ہاتھ میں اسمارٹ فون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جب ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے اور ہر چیز کی پی ڈی ایف فائل بھی موجود ہے، اور اب تو نوجوان طبقے نے اتنا اچھا کام کرنا شروع کر دیا کہ رومن اردو یعنی انگلش کے اندر بھی اب ہر کتاب موجود ہے، ہندی کے اندر بھی ہر کتاب موجود ہے، تو بھلے انسان پڑھتے کیوں نہیں؟ چلیے خیر، اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر بھی جو اپنے علماء اہل سنت ہیں، کم سے کم ان کو یوٹیوب پر سرچ کر لیا کریں، جن کی بھی ویڈیو یا آڈیو مل جائے کم از کم آپ کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ کی پاکی کا سبب ہیں، کون سی چیزیں آپ کی ناپاکی کا سبب ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو اگر نہیں دھلی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، یا کون سی چیز ایسی ہے جو اگر سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہو پائے گا۔ یہ چیزیں ہر وقت انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں حدیث میں اشارہ ہوا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ یہی علم ہے جو ضروریات دین میں سے ہو، جن کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، ہمارے روزے نہیں ہو سکتے، اور دیگر عبادات میں ہم شرکت نہیں کر سکتے اگر یہ چیزیں پوری نہ ہوں۔ تو اسی علم کو سیکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ بالکل آسان طریقہ غسل کا یہ ہے کہ تین باتیں آپ یاد رکھیں، بنیادی اور اصولی باتیں جو ہیں وہ یاد رکھیں۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان کا غسل مکمل نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہے گا۔ ناپاک کن کن چیزوں سے ہوتا ہے یہ چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز فرمایا گیا کلی کرو۔ کلی اس طرح کی جائے کہ منہ کے ہر گوشے، ہر کونے تک پانی پہنچ جائے، یعنی کہ آپ کو پانی کو اس طرح سے گھمانا ہے منہ کے اندر کہ نیچے کی سائیڈ اور اوپر کی سائیڈ ہر طرف، مسوڑوں کے آگے پیچھے، زبان کے نیچے، ہر طرف تک آپ کا جو ہے پانی وہ پہنچ جائے۔ روزے کی حالت میں ہے تو کلی کے اندر مبالغہ نہیں کرے گا زیادہ، لیکن اگر روزے دار نہیں ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے حلق تک پانی بھی پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ ناک میں پانی چڑھائے۔ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے جس طرح سے وضو کے اندر ایک انگلی سے ناک کو صاف کیا جاتا ہے، پہلے تو ناک کو صاف کریں اور اس کے بعد میں یہ نرم ہڈی تک پانی کو کھینچیں ہلکی سی سانس کے ساتھ میں، اور 3 مرتبہ یہ عمل کریں۔ اور اس کے بعد میں پھر سب سے آسان جو اس کا اسٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ پورے سر سے لے کر پاؤں تک ایک بھی جگہ ایسی نہ چھوڑیں جہاں پر پانی نہ پہنچ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کونے تک، ہر گوشے تک جسم کے پانی کا پہنچانا ضروری ہے، پہنچنا ضروری ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ اگر انسان کی ناف کو اس کو لگتا ہے کہ اس کے اندر پانی اٹکتا ہے یا نکل نہیں سکتا تو اس کے اندر بھی اس کو انگلی ڈال کر کے اس کو ضرور نکالے۔ اگر کوئی شخص موٹا زیادہ ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ کو اٹھا کر کے اس کے نیچے جو ہے وہ پانی ڈالے گا، جہاں تک اس کو لگتا ہے کہ میرے پیٹ کی وجہ سے یہاں پانی نہیں پہنچے گا تو اس کو اٹھانا اس وقت میں واجب ہے۔ اسی طرح سے پنڈلیوں اور ران کے جوڑ کے درمیان میں پانی بہت مشکل سے لوگوں کا پہنچتا ہے عام طور سے، تو یہاں پر پانی پہنچانا، بہانا ضروری ہے۔ اور پانی پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بہہ جائے پانی، خالی تر ہو جانا یہ بھی کافی نہیں ہے، پانی بہہ جائے، ٹھیک ٹھاک پانی پہنچے۔ اس کے علاوہ پیڑو کے جو جوڑ ہوتے ہیں یہ ناف سے نیچے، اس جوڑ کے درمیان میں بھی پانی ٹھیک ٹھاک طریقے سے پہنچائے، 5 انگلیوں کے درمیان میں پانی ٹھیک ٹھاک طریقے سے پہنچے، انسان کی دونوں بغلیں جو ہیں ان کے درمیان بھی پانی ٹھیک طرح سے پہنچے۔ ہمارے اساتذہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ پانی کا جب چھپاکا لگائے اپنے منہ پر تو اس طرح لگائے کہ اپنی آنکھوں کو تھوڑا بہت کھولے رکھے تاکہ ظاہری آنکھ کے جو حصہ ہے یہ اس کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ خاص طور سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید کانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے مسح میں اگر ایسے ایسے انگلی کر لی ہے تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پر بھی جو اس کا ظاہر ہے یہ کم سے کم یہاں تک بھی اس کا پانی پہنچنا ضروری ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کمی کا باعث بنتی ہیں اور اس وجہ سے ان کا غسل نہیں ہو پاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جو پیچھے کی سائیڈ ہے کمر پر پانی ٹھیک سے نہیں ڈال پاتے، اور کمر کا جو نیچے کا حصہ ہے اس تک بھی پانی ٹھیک سے نہیں پہنچ پاتا، جس کی وجہ سے کیا ہے آپ کا غسل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہاتھ سے جتنا بھی ہو سکے پاسبل پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے سر کے بال۔ سر کے بالوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ثابت ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ میں پہلے چلو میں پانی لے کر کے تھوڑا تھوڑا سر پہ لگایا جائے تاکہ پورا سر جو ہے وہ تر ہو جائے، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ آگے کی کارروائی شروع کریں۔ اور اس چیز کے اندر ایک حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ میرے آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے کچھ وقت پہلے شاید ایک نیوز دیکھی ہوگی کہ
جلدی جلدی نہانے سے، صبح صبح نہانے سے برین ہیمریج کی بیماری ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی ڈاکٹرز نے، کہ اگر آپ پانی کو ایک دم سے سر پہ ڈالتے ہیں تو خطرہ ہے کہ آپ کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ قربان جائیں میرے مصطفیٰ کی ذات پر کہ آپ نے اپنے سر پہ پانی ڈالا اور پوری امت کو یہ درس دیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے سر پہ پانی ڈالا جائے کہ بس بال تر ہو جائے، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ پوری کارروائی کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔